زبان کھولیے تعلیمات اہل بیت بیان کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کو پہچانتا ہے تو علی کے پاس جاؤ، علی کی قسم ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ تمہاری روح القدس تائید کرتے رہیں گے، مگر شرط وہی کہ جب تک خلوص کے ساتھ ہمارے ساتھ رہو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کے طفیل میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ کل بات ہماری یہاں تک پہنچی کہ حضرت نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، زبانوں کی حفاظت کرو۔ اور بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ جناب لقمان نے فرمایا اپنے فرزند سے کہ بیٹا اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حضرت لقمان کو اللہ نے جو سراہا ہے، حکیم کہا گیا ہے۔ لیکن اس ذیل میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زبان جو ہے انسان کو ان اعلیٰ مدارج تک بھی پہنچا سکتی ہے اگر ہم اہل بیت کی زیر نگرانی اس زبان کا استعمال کریں۔ مثلاً فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے زبان ہی بیان کرے گی۔ مثلاً ہم جو ہے وہ اہل بیت کے سلسلے میں مجالس پڑھتے ہیں، محافل پڑھتے ہیں، شعر گوئی کرتے ہیں، تو اب یہاں جو ہے وہ جتنا بڑا رول زبان کا ہے کسی اور چیز کا نہیں ہو سکتا ہے، مگر اس میں ایک چیز کی شرط ہے۔ چاہے میں اپنی بات کرتا ہوں، چاہے ہم مجلس پڑھتے ہیں تو مجلس پڑھنے کا معاملہ اس قدر ثواب ہے کہ نہ پوچھئے۔ یہاں تک روایتیں کہتی ہیں کہ من بکا علی الحسین ابکا وتباکا، جو حسین پر روئے چلیے وہ اس کا اپنا میٹر ہے، رونے والے کی صورت بنائے وہ اس کا اپنا میٹر ہے، جو کسی کو رلائے تو یہ تو زبان ہی سے تو آدمی بیان کرے گا نا، تو وہ بھی آدمی اس کے اوپر بہشت لازم ہو جاتی ہے۔ تو جہاں جس چیز کا اجر زیادہ ہے اس کے قیودات اور شرائط بھی اتنے ہی سخت ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم امامہ لگا کر کے اور ممبر پر آ گئے اور جو ہم بولنا، ہم کو ممبر پر آنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ واقعاً پسند ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو یا پسند نہیں ہے۔ یا فرض کیجئے ہم شاعری کرتے ہیں، آپ جب روایات میں جائیں گے تو اس قدر مرتبہ ہے امام حسین سلام اللہ علیہ اور اہل البیت علیہم السلام کا ذکر کرنے والوں کا یا شعراء کا کہ جس کا ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک شاعر تھے جناب کمیت اسدی۔ دیکھیے وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل چپ ہو جائیے، ہاں زبان کھولیے، مدح اہل بیت میں کھولیے، زبان کھولیے تعلیمات اہل بیت بیان کرنے کے لیے، مگر اس کے لیے جو شرطیں ہیں اس میں ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کتنا اہم مرتبہ ہے۔ کمیت اسدی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، شاعر تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شعراء کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو خطبہ سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہیں۔ شاید خطبہ کے لیے ایسی روایت نہیں ہے جو شعراء کے لیے ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں من قال فینا بیتن بن اللہ فی الجنت بیتا یا بن اللہ لہ فی الجنت بیتا، جو ہمارے بارے میں ایک بیت کہے گا، ایک شعر کہے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دے گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شعر گوئی اور خاص کر کے اہل البیت سلام اللہ، وہ چاہے قصیدے کی شکل میں ہو چاہے وہ مرثیے کی شکل میں ہو، اہل بیت، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ پھر دنیا نہ ہو، پھر اگر ہے تو اہل بیت کے لیے ہو، اگر ہے تو خدا کے لیے ہو، للہیت اگر اس کے اندر ہو۔
آج کل تو عام بات ہو گئی ہے، کہیں محفل ہوتی ہے یا مجلس ہوتی ہے تو ایک عام بات ہو گئی ہے آن لائن. تو ہم بھی کہیں پڑھنے جاتے ہیں، معلوم ہوا جو ہے وہ 2 کیمرے لگے ہیں، 3 کیمرے لگے ہیں، آن لائن چل رہا ہے. تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہماری مجلس آن لائن چل رہی ہے. لیکن مولانا وسیع حسن صاحب، اگر آپ کے اندر اخلاص ہے نا، ایک بھی کیمرہ نہ ہو تب بھی آپ کی مجلس آن لائن چل سکتی ہے. اور میں اس سلسلے میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، پھر آتا ہوں اس روایت کی طرف جو چھیڑ کے پھر واپس آ گیا میں کمیت اسدی والی پر، تاکہ عظمت کا اندازہ ہو جائے. مرحوم آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ مراجع میں ہیں. اور بہرحال یہ فخر کا مقام نہیں ہے، مگر یہ کہ شاید وہ جو 2-4 سال وہ گزرے ہیں وہ ایک اچھا زمانہ گزرا ہے کہ حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں آقا کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل رہا ہے ہم لوگوں کو بھی. بڑی عظیم شخصیت تھی. ایک دن انہوں نے، ان کے مرنے کے بعد جو کتاب چھپی قبسات اس میں بھی ہے، ایک دن انہوں نے کسی سے پوچھا بھائی کوئی شاعر ہے شہریار نام کا؟ اچھا یہ شہریار صاحب تبریزی ہیں، آذربائیجان کی طرف کے. اچھا فاصلہ پوری ایک رات کا فاصلہ ہے. تو لوگوں نے کہا ہے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو بہرحال پیغام پہنچا شہریار صاحب تک. تو اب آپ بتائیے، اگر مرجع کسی کے لیے خواہش ظاہر کر دے کہ آپ فرض کیجئے شاعر ہیں، اب نہیں پتا کون کون اس پروگرام کو دیکھ رہا ہو سکتا کوئی شاعر دیکھ رہا ہو یا کوئی مومنہ جو شاعرہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ شاعر ہیں فرض کیجئے، اور آپ کے پاس آج پیغام آ جائے کہ آقا سیستانی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آدمی ہر کام چھوڑ کر کے، رہبر مثلاً آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آدمی ہر کام چھوڑ کر کے بھاگا ہوا جائے گا نہیں جائے گا. جناب شہریار کے پاس جب یہ پیغام پہنچا وہ آ گئے صبح صبح حاضر. دق الباب، خادم نے آ کے کہا کہ صاحب کوئی صاحب ملنے آئے ہیں. آقا نے فرمایا بلا لو. اندر آئیے آئیے شہریار صاحب. تو یہ کبھی ملے ہی نہیں تھے. تو ان کو تعجب اس بات پر کہ مرجع تقلید مجھ کو کیسے پہچانتے ہیں. تو کہا آقا آپ مجھ کو کیسے جانتے ہیں؟ میں آپ سے کبھی ملا نہیں ہوں. آن لائن پہ بات چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہو تو میں تمہارا کلام سنا دوں، تمہارا شعر سنا دوں. جی. اب وہ ان کا مشہور شعر یوٹیوب پر آپ لوگ جائیے گا تو بچوں نے بھی پڑھا ہے، فلم ایکٹرز نے بھی پڑھا ہے، گانے کے طور بھی پڑھ دیا گیا، لیکن اصل تو ان کے اخلاص پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. یوٹیوب پر آپ کو یہ کلام مل جائے گا. میں شعر اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کسی بھی زبان کا شعر اسی زبان میں مزہ آتا ہے، ترجمے میں وہ لطف آتا نہیں ہے، لیکن وہ تلاش کرنے کے لیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آغاز یہ ہوتا علی ہمایہ رحمت تجھ آیتی خدا را. یہ ٹائپ کیجیے گا تو آپ کو ملے گا علی ہمایہ رحمت کے طور پر. انہوں نے کہا میں تمہارا کلام سنا دوں. یہ پورا کلام انہوں نے سنا دیا. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بن بے علی شناختم من، بے خدا قسم خدا را، کہ اگر اللہ کو پہچانتا ہے تو علی کے پاس جاؤ. علی کی قسم ہم نے اللہ کو پہچانا تو علی کے ذریعے پہچانا ہے. بڑا غضب کا کلام ہے ان کا. چنانچہ اسی میں ایک شعر یہ ہے کہ برو اے گدا یہ مسکن در خال یہ علی زن کہ نگین پادشاہی دہد از کرم گدارا. جاؤ اگر کچھ چاہیے تو علی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ تو اتنے بڑے کریم ہیں کہ جو ہے وہ بادشاہت کی انگوٹھی تک فقیر کو دے دیتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ شعر سنایا آقا مرعشی نجفی نے، تو یہ شہریار صاحب ہکا بکا، صاحب کلام تو میرا ہے بٹ میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں. آدمی جب شاعر پڑھتے، جیسے ہم لوگ لکھنؤ میں جب طالب علم تھے تو یتیم خانے میں 13 رجب کی بڑی زبردست محفل ہوتی تھی. تو ہم لوگ بچے لوگ تھے وہ ڈائری لے کے جاتے تھے قلم کے ساتھ، دبیر سیتاس پوری صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، تو جلدی تو ایک بار اگر کسی نے پڑھ دیا تو کوئی بھی نوٹ کر سکتا ہے، ریکارڈ کر سکتا ہے آج کے زمانے میں. انہوں نے کہا صاحب میرا کلام تو یہ ہے مگر میں نے آج تک اس کو پڑھا ہی نہیں. ابھی آپ کے پاس کیسے آیا؟ یہ دیکھیے آپ زبان کا اگر اخلاص کے ساتھ ہے. آن لائن کوئی کرے نہ کرے، کیمرہ لگائے نہ لگائے، وسیع حسن تم اپنے اندر اخلاص پیدا کرو نا، تمہارا کام ہو جائے گا. یہ دنیا والے کتنے دن تمہاری واہ واہ کریں گے یار؟ 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال.
مر گئے بڑے بڑے شعرا کون کتنا یاد کرتا ہے، لیکن اگر اخلاص رہے گا تو آج سے لے کے قیامت تک ایک شعر انسان کی نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ تو ان کا صاحب آقا میں نے پڑھا ہی نہیں ابھی تک، آپ کو کیسے میرا یہ کلام جو ہے وہ؟ تو اب وہ فرماتے ہیں مرجع تقلید ہے، میں نے خواب دیکھا مسجد کوفہ ہے، شعراء ہیں مختلف زبان کے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے، حضرت نے فرمایا اسی میں ظاہر ناظم ہی سے کہا ہوگا، کوئی ناظم تو رہا ہی ہوگا کہ بھائی ہمارے شہریار کو بلاؤ۔ کتنے بڑے لطف کی بات ہے کہ جس کے لیے خود امیر کہہ دیں ہمارے شہریار کو بلاؤ، تو اس کے لیے تو یہی بہت ہے نا، بقیہ شعر آگے ہو نہ ہو، علی کا یہ جملہ کافی ہے، ہمارے شہریار کو بلاؤ۔ تو میں نے دیکھا خواب میں کہ تم آئے ممبر پر اور تم نے یہ کلام پڑھا۔ تو شہریار صاحب کہتے ہیں کہ یہ کب کی بات ہے آقا؟ ان کا میں نے ڈائری میں لکھ لیا ہے کہ خواب کس دن کا ہے۔ وہ نکالا کہ فلاں دن شب جمعہ سحر کے وقت اتنے بجے کی بات ہے۔ تب شہریار نے کہا آقا ٹھیک اسی وقت میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا یہ کلام کہہ رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر اخلاص ہے نا، خدا شاہد ہے، کوئی کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو، محفل میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، نعرہ لگے یا نہ لگے، چلے یا نہ چلے، وہ ڈائریکٹ آن لائن جاتا ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، خود اس کا اجر عنایت فرماتے۔ تو یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن شرط وہی کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر اخلاص، اور اگر اخلاص ہے تو آپ ایک بات نوٹ کر لیے، بعض شعراء وہ ہیں کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے جن باتوں کو، وہ چیزیں خدا شعراء کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں الشعراء تلامیذ الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد ہیں، اور پیغمبر نے میدان غدیر میں دعا دی تھی حسان کو کہ اللہ تمہاری روح القدس تائید کرتے رہیں گے، مگر شرط وہی کہ جب تک خلوص کے ساتھ ہمارے ساتھ رہو گے۔ اب آئیے، میں نے جو چھیڑا تھا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ کے ذہن میں کہ یہ زمانہ آدمی کو کہاں لے جا سکتی ہے اگر ڈھنگ سے چلنے لگے، اگر اہل بیت کے لیے چلنے لگے، اگر اپنا مقصد اس میں نہ ہو، اگر واہ واہ کا چکر نہ ہو، اگر تعریف کا سبب نہ ہو، تو یہ زبان آدمی کو ایک شعر کہاں لے جا سکتا ہے۔ کمیت اسدی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دن کمیت اسدی آئے امام سجاد کی بارگاہ میں۔ حضرت نے پوچھا کمیت کوئی تازہ مرثیہ کہا ہے تم نے میرے والد کے سلسلے میں؟ کمیت نے کہا جی مولا کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا سناؤ۔ پردہ لگا دیا گیا، بنی ہاشم کی عورتیں بھی آ کر کے بیٹھی۔ میں نے کہا نا کہ چیزیں کبھی میں نے ہو سکتا ہو، میں نہیں کہتا نہیں ہے، لیکن میں نے نہیں سنا آج تک کہ کسی ذاکر کو اس طرح امام علیہ السلام نے اپنے گھر میں بلا کر کے اپنے سامنے پڑھوایا ہو۔ لیکن مرثیے والے سے، شاعر سے امام نے کہا پڑھو۔ پردہ لگا دیا گیا، کمیت نے کلام پڑھنا شروع کیا، گریا ہوا۔ جب مرثیہ ختم ہو گیا، امام نے کے پاس کوئی باغ تھا، اس باغ کے کاغذات نکالے، حضرت نے فرمایا کمیت یہ رکھ لو۔ ایک چیز اور دیکھیے، ایک بات کہہ دو، بہانے سے بات نکلتی ہے۔ دونوں چیزیں، اگر کوئی شاعر، اگر کوئی ذاکر، ہم جیسے لوگ خدا نخواستہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کے لیے سودے بازی کرتا ہے، ولو کان وصی حسن ہو، زید ہو، عمر ہو، کوئی بھی ہو، ذکر اہل بیت کے لیے سودے بازی کرتے ہیں، تو وصی حسن صاحب اطمینان کر لیجئے کہ شاید آخرت میں آپ، اس لیے کہ جو آپ نے کیا وہ تو آپ نے لے لیا نا۔ لہٰذا ہم لوگوں کے لیے چاہیے یہ کہ تم خلوص کے ساتھ ان کی مدح کرو، تمہاری ضروریات کو پورا کرنا ان کے ذمے ہے۔ لہٰذا ہم جیسے خطبہ، ذاکرین، شعراء، ظاہر میری اوقات کیا کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ آپ لوگ ایسا مت کیجئے، لیکن یہ دعا ہم ضرور کریں گے کہ پالنے والے مجھ کو اور مجھ جیسے جو میرے رفقا ہیں، ہم لوگوں کو توفیق دے کہ اہل بیت کے ذکر کے لیے، چاہے شاعر ہو ہم، چاہے ذاکر ہو ہم، خدا
ہمیں خلوص عنایت فرما، ذکر اہل بیت کے لیے سودے بازی کی نوبت نہ آنے پائے، اس لیے کہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ امام نے وہ پورا باغ کا کاغذ ایک مرثیے کے عوض میں، ایک مرثیہ کیا ہے؟ امام نے پورا باغ عطا کر دیا، لیکن ادھر کمیت اتنے مخلص تھے، کمیت نے کہا نہیں چاہیے مولا، ہم نے رضا الہی کے لیے کہا ہے، لہذا میں نہیں لوں گا۔ امام نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں رکھ لو، اب اطاعت ہی اصل چیز ہے۔ کمیت نے رکھ لیا، چلے گئے، مگر چونکہ واقعاً بغیر کسی لالچ کے کہا تھا نا، تو وہ کمیت کو عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ دوسرے دن پھر آ گئے، کہنے لگے آقا مجھے آپ سے ایک گزارش ہے۔ حضرت نے فرمایا بولو۔ نہیں ایک کام ہے میرا۔ کہا ہو جائے گا، تم میرے والد کے، میرے بابا کے ذاکر ہو، شاعر ہو، تمہارا کام نہیں ہوگا تو کس کا کام ہوگا، بولو۔ انہوں نے کہا نہیں مولا، فرمائیے، وعدہ کر دیجیے۔ کہا بالکل کر دیں گے۔ کہا مولا دل نہیں مانتا، میں نے خدا کے لیے کہا تھا، یہ جو آپ نے باغ کا پیپر دیا ہے پلیز مولا رکھ لیجئے۔ اب امام وعدہ کر چکے تھے، اس لیے حضرت نے رکھ تو لیا، لیکن آگے کا سنیے، سوال یہی ہے میرے بھائی کہ جب وہ خود ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں تو پھر ہم کو سودے بازی کی کیا ضرورت ہے؟ میں معاذ اللہ استغفر اللہ گستاخی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اگر ہمارے ہم جیسے لوگ چند جو جملے ذکر اہل بیت کے لیے سودے بازی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وسیع حسن کو پورا عرفان ہی نہیں ہوا اہل بیت کا۔ وسیع حسن شاعر تو ہو گئے مگر پہچانے ہی نہیں اہل بیت کو، وسیع حسن ذاکر تو ہو گئے، پہچانے ہی نہیں اہل بیت کو۔ اے بھیا تم جب اپنے کو وقف کرو گے ان کے لیے نا، تو تمہاری ضروریات کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، لے لیا۔ پھر بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، ایک چادر پکڑائی، کہا اس زمانے میں جب زبان کھولنا آسان نہیں ہے، کمیت نے مرثیہ کہا ہے، جاؤ بنی ہاشم محلے میں ٹہلو، کہو جس سے جو ہو سکے اس میں ڈال دیں۔ حتیٰ روایت کہتی ہے بعض خواتین نے اپنے زیورات تک اس چادر میں ڈالے ہیں، اور جب وہ لے کے آیا گیا اور دیکھا گیا کہ اس میں کیا آیا ہے، تو جو باغ کی قیمت تھی اس سے زیادہ اس چادر میں جمع ہو چکا تھا۔ آپ خود سوچئے وسیع حسن صاحب، جو امام اتنا مہربان ہو اس کے لیے تم سودا کرو گے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا مولانا وسیع حسن صاحب آپ ذاکر تو ہو گئے، آپ کا عقیدہ ابھی صحیح نہیں ہوا۔ مولانا وسیع حسن صاحب آپ شاعر تو بڑے زبردست ہو گئے، مگر ابھی آپ کا عقیدہ ان کے تئیں محکم نہیں ہو سکا ہے۔ شور کرنا اور ہوتا ہے، واقعی عقیدت مند ہونا اور ہوتا ہے۔ واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو۔ کنٹرول میں رکھو تو ہر طرح کا کنٹرول ہے نا، تو یہ بھی تو کنٹرول میں رکھو کہ اگر مدح اہل بیت کر رہے ہو تو واحفظوا السنتکم۔ تو اب امام حسن علیہ السلام کی محفل کے لیے پیسہ مت طے کرو وسیع حسن صاحب، واحفظوا السنتکم۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے ان بزرگ ہستیوں کا کہ جن کی آمد ہے اس مہینے میں، جن کی شہادت و وفات ہے اس مہینے میں، یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، ہاں، یعنی امام حسن سلام اللہ علیہ، یعنی حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، ان سب کا تجھے واسطہ، ہم کو ہمارے عقیدے میں محکم فرما، ہم کو عقیدے کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو آئیے چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کہ اللہ کا شاگرد یعنی اللہ کا پوپل کون ہے؟ آپشن اے ہے روزے دار، آپشن بی ہے نمازی، آپشن سی ذاکر اہل بیت علیہ السلام، یا پھر آپشن ڈی شاعر اہل بیت علیہ السلام۔ ہم سب آپ کے جوابات کے منتظر ہیں۔ ناظرین، جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا نام، اس کے بعد آپ کے والد کا نام، اس کے بعد آپ کا سٹی، آپ کی کنٹری، اور آخر میں آپ کا موبائل نمبر۔ اور یاد رکھیں یہ ساری انفارمیشن ایک ہی میسج کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس کا جواب آپ کل 6 مارچ دوپہر 12 بجے تک انڈین ٹائم کے مطابق ہی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بعد جواب دیتے ہیں تو آپ کا جواب قبول نہیں کیا جائے گا۔
صحیح جواب دینے والے اور شرکت کرنے والے کے علاوہ سب سے زیادہ شیئر کرنے والے 10 افراد کو بھی بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔ انہیں صرف انفارمیشن کے طور پر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں تعداد بتا دینی ہے، اور واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ آپ پوری جانکاری کے لیے ہماری رولز اینڈ ریگولیشن والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے انسٹاگرام پر بھی موجود ہے، ہمارے یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اور اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ صرف آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جب بھی ہمیں میسج بھیجیں تو تمام انفارمیشن کو ایک ہی میسج کے اندر بھیجیں، اور ممکن ہے زیادہ تعداد کی وجہ سے آپ کا میسج فوراً ہم سین نہ کر سکیں، لیکن آپ کا میسج ہماری ٹیم ضرور سین کرتی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ اپنے میسج کو بار بار ریپیٹ نہ کریں، کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا سیکوینس، ہماری پوری ترتیب خراب ہو جاتی ہے۔ قرعہ کشی کے ذریعے سے صرف اور صرف 5 افراد کے نام آتے ہیں کہ جن کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم ان کو انعام بھی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ مادی انعام ہے۔ در حقیقت وہ اصلی انعام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے وہ آپ سب کے لیے ہے۔ وہ جو آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، جو آپ وقت کے امام کے قریب ہو رہے ہیں، جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اس کا انعام ہم آپ کو نہیں دے سکتے، بلکہ اس کا انعام آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اس نیت کے ساتھ آپ شرکت کریں اور ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔